فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کا آغاز کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 ججز کے علیحدہ ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا یہ کیس ہے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 ججز کے علیحدہ ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ ابتدائی طور پر 9 رکنی یہ بینچ تھا، جس سے جسٹس سردار طارق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علیحدہ ہو گئے، جس کے بعد اب 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 ججز کے علیحدہ ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ اس معاملے میں آپ کو بتائیں تو سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن، کرامت علی اور پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن پر صبح سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو بینچ سے علیحدہ کرتے ہوئے یہ اہم ریمارکس دیے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس بینچ کا وہ حصہ نہیں بن سکتے، بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس بینچ کو بینچ ہی تصور نہیں کرتے، اور ان کے ان ریمارکس کی تائید کی گئی جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے۔ اس طرح 2 معزز جج صاحب 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہوئے، جس کے بعد سماعت کو وقتی طور پر روکا گیا اور پھر 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس کی کاز لسٹ جاری ہوئی۔ تو فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا یہ کیس ہے اور سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے اب سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 ججز کے علیحدہ ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، جو اب اس معاملے پر سنوائی کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی، اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ سیویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اعتزاز احسن، شہری کرامت علی اور پی ٹی آئی چیئرمین درخواست گزار ہیں اس معاملے پر، جن کی درخواستوں پر ابتدائی طور پر 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس بینچ سے 2 معزز جج صاحب جسٹس سردار طارق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو علیحدہ کر لیا تھا، جس کے بعد 7 رکنی بینچ اب تشکیل دیا گیا ہے، جس نے باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر صدارت یہ بینچ اب فیصلہ کرے گا۔